بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک سبق پڑھا تھا 21/4/25 کو کہ فعل ایک ایسا کلمہ ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس کام کا تعلق کسی زمانے سے ہو، اور ہم نے وہاں فعل کی 4 قسمیں پڑھی تھی: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی۔ تو سب سے پہلے فعل ماضی کے متعلق ہم نے جس طرح ضمائر کے 14 الفاظ پڑھے تھے، اسی طرح فعل ماضی کے بھی 14 لفظ۔ فعل ماضی کو یاد کرنا بالکل آسان ہے، ان کے 6 لفظ تو وہی ضمیروں سے حل ہو جاتے ہیں، جیسے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ یہاں ہم صرف کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتنا۔ اور واحد متکلم کے 2، جیسے کتبتو، کتبنا، تاپشتو، نون الفنا۔ تو 14 میں سے یہ 8 الفاظ تو ویسے چلے گئے، اور باقی جو غائب کے 6 رہ گئے، کتبا، کتبا، کتبو، تو ہم 2 تثنیہ کے علیحدہ علیحدہ کر لیں، جیسے کتبا اور کتبتا، تثنیہ کے ایک مذکر کا ایک مؤنث کا۔ ان 6 میں سے 2 گئے، باقی 4 بچ گئے۔ اور 2 جمع کو علیحدہ کر دیں، جیسے کتبو، آخر میں واو ہے، کتبنا، آخر میں نون ہے، تو نون زبر والی علامت مؤنث اور واو علامت مذکر جمع کی، دونوں جمع کے لفظ ہیں۔ تو باقی بچ گئے صرف 2، ایک کتبہ اور ایک کتبت۔ تو ہم نے اسم کے سبق میں ابھی جب دہرائی ہو رہی تھی تو وہاں یہ بات پڑھی تھی کہ مؤنث کی علامت عموماً تا ہے، اور مذکر کی علامت جہاں تا نہ ہو۔ تو کتبت یہ واحد مؤنث اور کتبہ یہ واحد مذکر غائب۔ تو اس حوالے سے یہ جو ماضی کے 14 الفاظ ہیں، ہم ان علامتوں کو دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں سامعین، وہ ہمارے پاس جو الفاظ ہیں کتبہ، وہ ہم نے یہ 3 پڑھے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ماضی کے یہ ہمیں ہر جگہ پہ یہ 3 لفظ ہی نظر آئیں۔ بعض جگہ پہ ان 3 کے علاوہ اور بھی کچھ الفاظ نظر آئیں گے، جیسے ہم نے 28 کی تاریخ کو ایک سبق پڑھا تھا دہرائی میں، کہ جس طرح کتبہ ہے اسی طرح اکرمہ بھی ہے، تو آخر میں زبر ہے، صرفہ بھی ہے، آخر میں زبر ہے، ضاربہ بھی ہے، آخر میں زبر ہے، تصرفہ بھی، تضاربہ بھی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہی کتبہ، یہ تو ایک مثال ہے۔ تو اکرمہ، صرفہ، ضاربہ، تصرفہ، تضاربہ، یہ واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں۔ اگر انہی کے ساتھ واو آ جائے، اکرمو، تو اب یہ جمع مذکر غائب بن جائیں گے۔ اگر نون آ جائے ان کے آخر میں، اکرمنا، تو یہ جمع مؤنث غائب بن جائیں گے۔ اگر تا آ جائے، اکرمت، صرفت، ضاربت، تصرفت، تضاربت، تو پھر یہ واحدہ مؤنثہ کے الفاظ بن جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس الفاظ ہیں یہ نمونہ ہے، ہم ان الفاظ کو دیکھ کر قرآن مقدس میں جتنا ماضی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح بقیہ الفاظ بھی ہیں، لیکن وہ حاضر کی جو صیغے ہیں وہ اس وجہ سے آسان ہے چونکہ ہم نے ضمائر پڑھے ہوئے ہیں، تو ان ضمائر کو دیکھ کر ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ تا تما تم، تے تما تنا، یہ واحد مذکر حاضر کا ہے یا مؤنث کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے ماضی کو تو ہم اس طرح دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سامعین، دوسرے نمبر پہ ہم نے فعل مضارع کے بارے میں پڑھا تھا، کیونکہ کسی کام کے ہونے کی عموماً 3 صورتیں ہوتی ہیں: جو کام ہو چکا ہوگا، جو ہو رہا ہوگا، جو کچھ دیر بعد ہونے والا ہوگا، اسی کو زمانہ کہتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے اس کو ماضی، جو ہو رہا ہے حال، جو ہونے والا ہے
آنے والا ہے اس کو مستقبل۔ تو عربی زبان میں یہ حال اور استقبال کے لیے ایک ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور جو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھے ہیں، یکتبو، یکتبانی، یکتبونا، تکتبو، تکتبانی، یکتبنا، تکتبو، تکتبانی، تکتبونا، تکتبینا، تکتبانی، تکتبنا، اکتبو، نکتبو۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 1/6/25 کو ایک کاغذ آپ کے پاس بھیجا تھا، اور اس میں ہم نے دہرائی کروائی تھی کہ مضارع کی علامت الف، تا یا نون ہے۔ اب ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا تھا کہ وہ الفاظ جن کے آخر میں پیش ہے تقریباً 5 تھے: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، یکتبو، تکتبو، اکتبو، نکتبو۔ تو گویا مضارع میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے علامت دیکھنی ہے۔ علامت ہوگی شروع میں الف، تا، یا، نون وغیرہ۔ اس کے بعد پھر ہم نے آخر میں دیکھنا ہے کہ صرف پیش ہے یا کوئی اور چیز بھی ہے۔ اگر صرف پیش ہے تو اس کا تعلق واحد کے ساتھ ہے۔ اب واحد کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سا واحد۔ اگر یا ہو تو واحد مذکر غائب، تا ہو تو واحد مؤنث غائب، اگر تا ہو تو واحد مذکر حاضر، الف ہو تو واحد متکلم، اور نون ہو تو جمع متکلم۔ تو ہم کم از کم ان 5 الفاظ کو تو ان علامتوں کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج ہم نے وہ جو دوہری صورت ناس کی کرنی ہے، جو ہم مستقل سلسلے سے کر رہے ہیں، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ پاک نے فرمایا قل اعوذ، تو یہاں اکتب، اعوذ ذال کے اوپر پیش ہے، تو پیش کا مطلب یہ ہے، اور شروع میں الف ہے تو اس کا تعلق مضارع کے ساتھ ہے اور واحد متکلم کے ساتھ ہے۔ تو ہم وہاں بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اکتب میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا۔ اب اگر آپ کے سامنے اعوذ کا ترجمہ کوئی یہ کرے کہ وہ پناہ مانگتا ہے یا وہ پناہ مانگتے ہیں، وہ اس طرح، تو آپ کہیں گے غلط ہے، یہ واحد متکلم کا لفظ ہے۔ اکتب کا معنی میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، تو یہاں بھی ہوگا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح وہ الفاظ جن کے آخر میں الف نون ہے وہ تقریباً 4 تھے، اور چاروں کا تعلق تثنیہ کے ساتھ، یکتبانی، تکتبانی، تکتبانی، تکتبانی۔ تو گویا 3 تو ایک طرح کے ہیں، تکتبانی، تکتبانی، تکتبانی۔ تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، مذکر حاضر، مؤنث حاضر، اور تثنیہ مؤنث غائب، سب کی تینوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، اور البتہ صرف سیاق و سباق کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ مذکر کی بات چل رہی ہے یا مؤنث کی، تو ہم اسی کے مطابق پھر ہم ترجمہ کریں گے۔ اور صرف ایک ہے یکتبانی، شروع میں یا آیا ہوا ہے تو اس کا تعلق ہے تو تثنیہ کے ساتھ لیکن غائب کے ساتھ ہوگا کیونکہ شروع میں یا آئی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح سامعین 5 لفظ پہلے اور 4، یہ 9 اس طرح ہو گئے۔ اب 2 کو ہم نے واو کے نقطہ نگاہ سے دیکھنا ہے، جیسے یکتبونا، تکتبونا، یہ جمع کے اور واحد کے اکثر استعمال ہوئے ہیں قرآن مقدس میں۔ تو یکتبونا، تکتبونا، یہ دونوں لفظ اگر کہیں بھی آ جائیں تو واو آ گئی ہے، ہم سمجھیں گے کہ اس کا تعلق جمع مذکر کے ساتھ ہے پہلے نمبر پہ۔ اب حاضر کے ساتھ ہے یا غائب کے ساتھ ہے تو ہم وہ یا کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ یا ہوگی تو ہم کہیں گے جمع مذکر غائب، اور تا ہوگی تو ہم کہیں گے اس کا تعلق جمع مذکر حاضر کے ساتھ ہے۔ اور باقی 2 لفظ بچ گئے تھے، جیسے یکتبنا، تکتبنا، تو یکتبنا جمع مؤنث غائب اور تکتبنا جمع مؤنث حاضر۔ جیسے کہ ہم نے ماضی میں پڑھا تھا کہ مؤنث کی علامت جمع مؤنث کی وہ نون ہے، تو یہاں بھی نون ہے، یکتبنا، تکتبنا۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ یا علامت غائب کی ہوگی اور تا علامت حاضر کی ہوگی۔ تو یہ مضارع کے 14 الفاظ میں سے 13 مکمل ہو گئے تھے، صرف ایک لفظ بچ گیا تھا تکتبینا، وہ اس کا تعلق واحد مؤنث حاضر کے ساتھ ہے، اس کی علامت صرف ہم یا کو دیکھیں گے۔ تو اس حوالے سے
وہ ہم مضارع کے جو الفاظ ہیں ان کی علامات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم قرآن مقدس میں ہمارے سامنے کوئی لفظ بھی آ جائے تو ان علامتوں کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ مضارع کا ہے، واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے، اور اس کے مطابق پھر ہم ترجمہ کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔